بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ نے اکثر لوگوں کو سنا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی نماز کے لیے اذان نہیں دی۔ وہ کون سی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں دی؟ کیا یہ ایک حقیقت ہے کہ واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں دی؟ اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے ساری بات بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ احادیث اذان کی فضیلت کے بارے میں سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مؤذن کے گناہ وہاں تک معاف کیے جاتے ہیں جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی شان ہے مؤذن کی۔ یعنی اگر اتنی مسافت تک کی جگہ اس کے گناہوں سے بھر جائے تو وہ بھی وہ سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جاندار بے جان جو مؤذن کی آواز سنتے ہیں وہ سب قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دیں گے۔ مؤذن کی آواز پر نماز میں آنے والے کے لیے 25 نمازوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور ایک نماز سے پچھلی نماز تک کے درمیانی اوقات کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مؤذن کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ہر جاندار اور بے جان جو اس کی اذان کو سنتے ہیں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر جاندار اور بے جان اس کی اذان کا جواب دیتے ہیں۔ حضرت ابو سعصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا، جب تم جنگلات میں آواز ہوا کرو تو بلند آواز سے اذان دیا کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، مؤذن کی آواز کو جو درخت، مٹی کے ڈیلے، پتھر، جن اور انسان سنتے ہیں وہ سب قیامت کے دن مؤذن کے لیے گواہی دیں گے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اگلی صفوں والوں پر رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور مؤذن کے اتنے ہی زیادہ گناہ معاف کیے جاتے ہیں جتنی حد تک وہ اپنی آواز بلند کرے۔ جو جاندار و بے جان اس کی آواز کو سنتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں، مؤذن کو ان تمام نمازیوں کے برابر اجر ملتا ہے جنہوں نے اس کے ساتھ نماز پڑھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 12 سال اذان دی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اس کے لیے ہر اذان کے بدلہ میں 60 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ہر اقامت کے بدلے میں 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں کہ جن کو قیامت کی سخت گھبراہٹ کا خوف نہیں ہوگا، نہ ان کو حساب کتاب دینا پڑے گا جب تک مخلوق اپنے حساب و کتاب سے فارغ ہو وہ مشک کے ٹیلوں پر تفریح کر رہے ہوں گے۔ ایک وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قرآن شریف پڑھا اور اس طرح امامت کی کہ مقتدی اس سے راضی رہے۔ دوسرا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہو، یعنی مؤذن۔ تیسرا وہ شخص جو اپنے رب سے بھی اچھا معاملہ رکھے اور اپنے متحدوں سے بھی اچھا معاملہ رکھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، شیطان جب نماز کے لیے اذان سنتا ہے تو مقام روحا تک دور چلا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقام روحا کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا، یہ مدینہ سے 36 میل دور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان بآواز ہوا خارج کرتا ہوا پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے تاکہ اذان نہ سنے۔
پھر جب اذان ختم ہو جاتی ہے واپس آ جاتا ہے، جب اقامت کہی جاتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے، اور اقامت پوری ہونے کے بعد پھر واپس آ جاتا ہے تاکہ نمازی کے دل میں وسوسہ ڈالے۔ چنانچہ نمازی سے کہتا ہے کہ یہ بات یاد کر اور یہ بات یاد کر، ایسی ایسی باتیں یاد دلاتا ہے جو باتیں نمازی کو نماز سے پہلے یاد نہیں رہتی، یہاں تک کہ نمازی کو یہ بھی خیال نہیں رہتا کتنی رہتی ہوئی ہیں۔ اسی طرح دیکھیں سب کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن اسے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے کتنی نمازیں پڑھ لی اور کیا ہیں، یعنی وہ بھول جاتا ہے۔ جب بھول جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی سجدہ ثابت رکھا ہے کہ سجدہ کر دیں، وہ بھول چوک جو ہے یہ ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کا ثواب معلوم ہو جاتا اور انہیں اذان اور پہلی صف قرآن اندازی کے بغیر حاصل نہ ہوتی تو یہ ضرور قرآن اندازی کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کھڑے ہوئے، جب اذان دے چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یقین کے ساتھ ان جیسے کلمات کہتا ہے تو مؤذن نے اذان میں کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ، یعنی جس طرح مؤذن اذان دیتا ہے اس طرح اگر کوئی آدمی کہتا ہے تو اسے بھی وہی ثواب ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذان کہنے والے ہم سے اجر و ثواب میں بڑے ہوئے ہیں، کیا کوئی ایسا عمل ہے جو میں بھی اذان دینے والے فضیلت مل جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہی کلمات کہا کرو جو مؤذن کہتے ہیں، پھر جب تم اذان کا جواب دے چکو تو دعا مانگو، جو مانگو گے وہ دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، آخر میں ہم آپ کو بتاتے ہیں چلیں کہ آیا واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں دی؟ اس کی وجہ ہے، آئیے سماعت فرمائیں۔ واضح رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نفس اذان تو قطعی طور پر ثابت ہے، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں، اس لیے کہ سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی میں روایت ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دی۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے لیے اذان دینا ثابت ہے یا نہیں، اس بارے میں شروع ہی سے ائمہ محدثین میں اختلاف چلا آ رہا ہے۔ ائمہ محدثین کی اس بارے میں دو رائے ہیں۔ ایک امام محی الدین النوروی اور علامہ جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ وغیرہ کا موقف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں دوران سفر نماز کے لیے ایک مرتبہ اذان دینا ثابت ہے۔ ان حضرات کا استدلال و ماخذ جامع ترمذی ہے، جس میں حضرت جعلی بن مروۃ الثقفی کی روایت ہے کہ علامہ ابن حجر العسقلانی، علامہ زرقانی، امام دار قطنی اور اس طرح علامہ دیگر نے بھی یہ ترک مباشرت الاذان، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے لیے اذان کے ثابت نہ ہونے کے قائل ہیں۔ ان حضرات کا کہنا ہے کہ ترک مباشرت الاذان کا مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے، لہٰذا اب یہ اشکال کہ یہ بات ناممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کرنے کا حکم فرمایا اور خود کام یہ نہ کیا ہو، تو خود ایک مرتبہ بھی اس پر عمل کر کے نہ دکھایا ہو، باقی نہیں رہتا۔ خلاصہ یہ کہ نو مولد بچے کے کان میں اذان دینا قطعی طور پر ثابت ہے۔ باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے لیے اذان دینے کے بارے میں محدثین کے مابین اختلافات ہیں۔ نیز امام المحدث فقیہ مولانا محمد عبد الحی لکھنوی علیہ رحمت نے اپنے رسالے میں یہ کہا ہے کہ محدثین کے درمیان اختلافات ذکر کرنے کے بعد تحریر فرمایا کہ اب تک اس بارے میں کسی نے کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی ہے، لہذا ہمیں بھی اس بارے میں توقف ہی اختیار کرنا چاہیے۔ نیز
مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اسی رسالے میں فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفسی اذان نہ دینے کی چند وجوہات ذکر کی ہیں، جن میں زیادہ تر صحیح اور قوی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان نہ دینے میں در حقیقت خلفائے راشدین کے مشقت میں پڑنے اور احکام شرعیہ میں خلل واقع ہونے کے اندیشہ سے بچنا تھا۔ اس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کام شروع فرماتے تو پھر اس پر مواظبت اور مدامت اختیار فرماتے، جبکہ منصب رسالت اور کام شرعیہ مثلا کفار سے قتال، لوگیت میں فیصلے وغیرہ جیسی بڑی ذمہ داری انجام دینی تھی تو اذان سے زیادہ اہم اور ضروری تھی۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذان دیتے اور اس پر مواظبت فرماتے تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں خلفائے راشدین کو بھی مواظبت کرنا پڑتی، جس کی بنا پر دوسرے اہم امور میں خلل واقع ہونے کا اندیشہ تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں دی، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا کسی صورت نہ بھولیے، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے دوسرے لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی میں اذان کب اور کس وقت دی، اور 9 مولد بچے کے کان میں اذان دینا کیسا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو اسے شیئر کرنا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر ہو۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ